موسیٰ وفات پا گیا۔ اسرائیلیوں کو 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے پھرنا پڑا کیونکہ انہوں نے خداوند پر ایمان نہیں رکھا اور اس کی فرما برداری نہیں کی۔ ان 40 برسوں کے دوران وہ تمام لوگ جنہوں نے خداوند کے خلاف بغاوت کی تھی مر گئے۔ پھر وقت آ گیا کہ اسرائیلیوں کی نئی نسل اس کنعان کی سرزمین میں داخل ہو جسے خداوند نے ان کے آباء و اجداد سے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن خداوند نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم ان اسرائیلیوں کے ساتھ کنعان کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگے کیونکہ تم نے بیابان میں میری نافرمانی کی اور میری حرمت نہ رکھی جب تم نے پانی نکالنے کے لیے دوسری بار چٹان پر لاٹھی ماری۔ تب موسیٰ نے خداوند سے دعا کی، اے خداوند، مہربانی کر کے کسی ایسے شخص کو مقرر کر جو اسرائیلیوں کی قیادت کرے اور جب انہیں جنگ لڑنی پڑے تو ان کی رہنمائی کرے۔ خداوند نے جواب دیا، میں نے یشوع کو ان کا نیا رہنما چن لیا ہے۔ یشوع ان 12 آدمیوں میں سے ایک تھا جنہیں کنعان کی سرزمین کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ موسیٰ کا معاون بھی تھا۔ موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا کہ وہ تمام اسرائیلیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ پھر اس نے اس سے کہا، کسی بھی بات سے نہ ڈر، مضبوط اور دلیر بنے رہو۔ تم ہی اسرائیلیوں کو اس کنعان کی سرزمین میں لے جاؤ گے جسے خداوند نے ہمارے آباء و اجداد سے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اے یشوع، خداوند ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور وہی تمہاری رہنمائی کرے گا، اس لیے نہ ڈرو اور نہ ہی حوصلہ ہارو۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ایک نیا گیت لکھو، یہ گیت اسرائیلیوں کو سکھاؤ اور اسے ایک تومار میں لکھ دو۔ یہ گیت اسرائیلیوں کو یاد دلائے کہ خدا نے ان کے لیے کتنے عظیم کام کیے ہیں، نیز یہ انہیں خبردار کرے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی نہ کریں۔ چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤ جہاں سے تم کنعان کی سرزمین کو دیکھ سکو، لیکن تم خود اس سرزمین میں داخل نہیں ہوگے۔ چنانچہ موسیٰ دریائے اردن کے مشرق میں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں سے اس نے مغرب کی جانب کنعان کی سرزمین کو دیکھا۔ وہاں خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہی وہ سرزمین ہے جس کا میں نے تمہارے آباء و اجداد سے وعدہ کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ میں یہ سرزمین ان کی اولاد کو دوں گا۔ کنعان کی سرزمین کو دیکھنے کے بعد موسیٰ وہاں لیٹ گئے اور وفات پا گئے۔ پھر خداوند نے خود موسیٰ کو دفن کیا۔ موسیٰ کی عمر وفات کے وقت 120 سال تھی، پھر بھی ان کی قوت برقرار تھی اور ان کی بینائی بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیلیوں نے موسیٰ کی وفات پر 30 دن تک ماتم کیا۔ موسیٰ جیسا کوئی اور نبی نہ ہوا یہاں تک کہ 1000 سے بھی زیادہ سال بعد یسوع مسیح آئے۔ خداوند موسیٰ سے روبرو بات کرتا تھا جیسے ایک آدمی اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ کے بعد کوئی اور نبی ایسا نہ ہوا جس کے ذریعے خداوند نے مصر کے بادشاہ، اس کے معبودوں اور اس کے تمام لوگوں کے خلاف ایسے عظیم معجزات اور قدرتی کام کیے ہوں۔ یوں یشوع اسرائیلیوں کا نیا رہنما بن گیا۔ خداوند نے یشوع کو حکمت اور دلیری عطا کی۔ جب تک یشوع زندہ رہا، اسرائیلی خداوند کی فرما برداری کرتے رہے۔ موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع نے اسرائیلیوں کی قیادت کرتے ہوئے انہیں کنعان کی سرزمین میں پہنچایا۔ پھر اس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ وہاں کے نہایت بدکار اور بت پرست کنعانی لوگوں کو شکست دے کر ان کے ملک سے نکال رہے تھے۔ یہ اس گیت کا ایک حصہ ہے جو موسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے اسرائیلیوں کو سکھایا تھا۔ میں خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، ہمارا خدا نہایت عظیم ہے،
وہ وفادار، طاقتور اور چٹان کی مانند اٹل ہے۔ اس کے تمام کام درست، راست اور انصاف پر مبنی ہیں۔ موسیٰ نے اپنی زندگی خدا کی خدمت اور بنی اسرائیل کی رہنمائی میں گزاری۔ خدا نے انہیں مصر سے بنی اسرائیل کو نکالنے اور کنعان کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کیا۔ جب بنی اسرائیل کنعان کے قریب پہنچے تو خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر لے جا کر وعدہ کی ہوئی سرزمین دکھائی۔ موسیٰ اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد موسیٰ خداوند کے حکم کے مطابق وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل نے 30 دن تک ان کے لیے ماتم کیا۔ موسیٰ کے بعد یشوع نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی۔ ہماری زندگی محدود ہے، لیکن خدا کا کام جاری رہتا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری وفاداری سے ادا کرنی چاہیے۔